نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ربہ الکریم وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 103 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اوپر کی گفتگو سے اس کا تعلق ایمان کا ہے، یعنی مومنوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے، ایمان والی کیٹیگری سے اللہ پاک فرما رہا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، چاہیے کہ تم میں سے ہوں، امتن، ایک گروہ، یدعون الی الخیر، جو گروہ خیر کی طرف بلائیں، ویأمرون بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ ترجمہ تو ہو گیا، ترجمہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اس لفظ پر تھوڑی سی توجہ، تم میں سے ایک گروہ۔ اس سے یہ بات کھل کر سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کا کام ہر ایک پر فرض نہیں، تم میں سے ایک گروہ۔ چنانچہ تفسیر الآیت بالآیت دیکھیے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن سورہ توبہ آیت نمبر 122 صاف فرما رہا ہے، تمام مومنوں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لینفروا کافہ، کافہ کا مطلب جیسے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو، تو کافہ مانے پورا پورا، جمیعتاً۔ تو ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام مومنوں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں دعوت کے لیے، یا سب کے سب نکل جائیں، نہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ پوری یونٹی میں سے چنندہ حضرات نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، لیکن جو نکلے وہ پہلے خود دین سیکھیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پھر جب سیکھ کر آئے تو قوم کو ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ لوگ برائیوں سے بچیں۔ یہ دو آیت سے ہم ایک پہلو صرف دینا چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام، دعوت و تبلیغ کا جو پہلو ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے صرف دعوت کا کام کرنا، یہ پہلو نہیں ہے۔ دعوت کا آل ان آل پہلو یہ ہے کہ 10 لوگوں میں سے 2-3 لوگوں کی اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ پہلے ان کو فقاہت سکھائی جائے، شریعت سکھائی جائے، اور ان کو جو ہے دعوت کا کام سپرد کیا جائے۔ یہ ہے اصل دعوت کا کانسیپٹ۔ جو لوگ نہیں ایک دم دین کا کام کرنا چاہیے، ہم خیر امت ہیں، امر بالمعروف کے لیے ہم نہیں عن المنکر کے لیے، آیتوں سے جو مغالطہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ نہیں سب پر فرض ہے، یہ تو تکلیف ہو گئی پھر جب سب پر اگر دعوت ہی کا صرف کام فرض ہو تو فائنینس، معاش، معیشت، یہ سب کب تلاشیں گے؟ کہنا یہ ہے کہ آج کے آیت کریمہ سے ایک نقطہ یہ، منکم، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا جو خیر کی طرف بلائے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ 3 پہلو خاص طور سے تم میں سے، اس سے معلوم ہوا کہ بعض افراد، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے ہے خیر کی دعوت دیں، جس کا ایک سب سے بڑا پہلو جو میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت میں فتویٰ بازی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، خیر کا پہلو ہونا چاہیے۔ توجہ دیا؟ دعوت کے پہلو میں خیر کا پہلو ہو، شرارت کا پہلو نہ ہو، شر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دعوت کا آپ کسی کو کام آپ ہے، آپ کے پاس علم ہے، آج تو واٹس ایپ پر وہ حدیث پاک بہت عام ہو چکی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، اگرچہ نہیں بنتے ابھی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلامت رکھے، سرسبز و شاداب رکھے،
جو رسول پاک کی حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے. ارے واہ، کب فرمایا میرے آقا نے، کس سے فرمایا میرے آقا نے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بس واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ایک حدیث، پھر اس حدیث کو فارورڈ کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، آباد رکھے جو دوسروں کو فارورڈ کرے. ایسا نہیں ہے. آپ جہاں سینڈ کر رہے ہیں پہلے سوچئے کہ یہ کس کی بولی ہے، اس میں آپ کو خیر کیا حاصل ہوا، آپ نے پہلے کیا حاصل کیا. تو دعوت کے کانسیپٹ میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمیں کیا پہلے ملے، ہمیں مقدم لیتفقہوا، آیت نمبر آیت توبہ میں بھی محسوس کیا. تو دعوت سے پہلے خیر کا پہلو، حصول خیر کا پہلو، جذبہ خیر کا پہلو ہمارے اندر ہو، تب جا کر دعوت کارگر ہوتی. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلو کو اگر آپ دیکھیں گے تو شرارتوں کے انبار بھی ہوا کرتے تھے، تو نبی کبھی توجہ بھی نہیں دیتے تھے اس طرف اور خیر ہی تلاش. اب آپ غور کی، جہاں کہیں بھی دعوت کا کام کریں، آج تو ذرا سے اگر آپ کسی کو بول دیں اور نہ مانے تو دوسرے دن فتویٰ، جو نہیں مانے وہ خارج از اسلام ہے. ارے اللہ کے نیک بندے، جو اس کو نہیں مانے وہ خارج از اسلام ہے. یہ کو کس نے آپ کو حق دیا، یہ کس نے، یہ دعوت الخیر ہے، یہ تو دعوت الکفر ہے، دعوت الجہنم ہے، تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں آپ. خیر اسے کہتے ہیں کہ مرتے دم تک آپ کو ہوش و حواس اگر انسان کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. غرغرہ کے وقت جو ہے، نزع کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم کا ایمان اور خیر قبول نہیں ہے. جیسے فرعون نے اس وقت کہہ دیا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمان قبول نہیں ہے کیونکہ وہ تو عذاب کو دیکھ کر کے کہا. تو ہوش و حواس جب تک انسان کے اندر باقی ہے اس کے لیے خیر کی فکر کرنا، خیر سوچنا، یہ ہے دعوت کا سب سے امپورٹنٹ پہلو. یہ جذبہ اگر رہا تو دین پھیلے گا، نہیں تو 90 سے 98 ہو جائیں گے. یہ تو کمزور ہوتے ہیں، 100 سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی پہلو آج کل ہمارے اندر، جس سے رسول اللہ نے روکا وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں آپ، اور جس سے آپ جس کو کہا وہ نہیں کر رہے ہیں آپ. ایک دم الٹی ترتیب ہو گئی ہے. رسول اللہ نے جن جن چیزوں سے ہمیں روکا وہی چیز ہم کر رہے ہیں، اور جن جن چیزوں سے نہیں روکا وہ چیز نہیں کر رہے. اب آپ غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت تھی دعوت و تبلیغ کی؟ آقا کی دعا میں خدا کی قسم اتنی تاثیر تھی کہ بے جان کو ایمان مل جائے، بے جان کو ایمان مل جائے. آپ کے چلنے کی ہواؤں میں یہ اثر تھا کہ جاندار بن جاتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ اتنا شعور، اور وہ بھی انسانیت سے زیادہ شعور مل جاتی تھی رسول پاک سے کی صحبت اگر کسی کو مل گئی تو. ستون حنانہ کا بڑا مشہور لکڑی تھی، بتائیے کیسا رو رہے تھے، کیا صحبت تھی، نسبت تھی، دعوت نہیں کہتے رسول پاک. لیکن خیر کا تصور اگر ہوتا ہے نا تو بے جان میں بھی جان کا پہلو آ جاتا ہے. خیر کا خیال، نبی پاک نے ہمیشہ امت کے لیے خیر چاہا، ہمیشہ خیر چاہا ہے. بلکہ اگر اللہ کی بارگاہ سے حکم بھی کبھی آ جاتا کہ محمد کہو ہم ان کو کچل ڈالیں، تب بھی رسول اللہ اسی وقت خیر چاہتے تھے کہ نہیں مولا، اگر یہ مر گئے تو ان کی نسلوں میں سے ایک بھی اگر مسلمان ہو گیا تو وہ بھی مر جائیں گے. یہ دیکھ رہے خیر کا پہلو. اور آپ کو، ہم کو تو وہ طاقت بھی نہیں ہے، یعنی نبوت اور رسالت بھی نہیں ہے. آپ تو نبوت اور رسالت کے تحت ہیں غلاموں میں، اور آپ پر تو رسپانسبلٹی ویسی نہیں ہے جو نبی کو ہوا کرتی، جو ان پر فرض ہے تبلیغ، ان پر فرض ہے تبلیغ. آپ پر تو مستحب ہے، جتنا آپ کو معلوم ہے اگر آپ اس پر عمل کیے ہیں تو دوسروں تک پہنچائیے، نہیں عمل کیے تو پہنچانے کا حق نہیں ہے. ورنہ اللہ پاک نے کبر مقتا عند اللہ فرمایا، بہت بڑا گناہ ہے جو انسان خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو دعوت دے. بہت بڑا گناہ. سورہ صف کے آیت نمبر 3 میں ایک دم دیکھ رہے ہیں آپ، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہہ رہے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو سب سے پہلا احساس جو ہے خیر کا جذبہ ہونا چاہیے. سامنے والوں کو دعوت دینے میں خیر کا جذبہ ہونا چاہیے ایک، اور ہمارے لیے تو اور بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نہ ہماری دعا میں وہ تاثیر ہے، نہ ہماری ادا و حرکت و دعوت و تبلیغ میں وہ اثر ہے. نبی با اثر ہر زاویے سے با اثر، بولی میں، قول میں، عمل میں، حرکت میں، ہر چیز میں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی شر کے سارے پہلو کو ختم کر کے ہمیشہ خیر کا پہلو اپنایا، ہمیشہ خیر. اسی لیے رسول پاک یہ بڑی اچھی آیت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دیکھا ہر آنے والا لمحہ خیر ہی ہوگا، وہ سراپا خیر ہے. خیر الورا کیا ہے؟ خیر الورا، خیر کی ساری کوالٹی. بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ جو پڑھتے ہیں آپ، کلمہ میں لفظ لا نہیں رہتا تو رسول پاک اس میں بھی نعم یعنی یس کا ورڈ بولتے.
نہیں کا پہلو ہی نہیں تھا مصطفیٰ جان احمد کی بارگاہ میں. اسی کی طرف اشارہ کیا امام نے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہو. نہیں کا ورڈ ہی نہیں تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اور یہاں سارا ورڈ نہیں ہی رہتا ہے. نہیں مانے تو یہ ہوتا, نہیں مانے تو یہ ہوتا. ارے ایسا کیسے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے جو ایک طبقہ عقل مند ہو, دانائی, فہم و ادراک, شعور, آگہی, فقاہت, شریعت پر عمل, یہ سب ہو تو پھر وہ خیر کی دعوت دیں, تب جا کر کے. ورنہ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, اللہ کے ایسے بھی محبوب بندے گزرے ہیں. اب آپ تفسیر کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ ایک شخص ایک بڑھیا ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میرا گڑ کھاتا ہے, آپ ان کی عادت چھڑوا دیجیے. تو آپ نے کہا کل آنا, تو وہ جو دے رہے ہم کل آنا دیں. حالانکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اب بول دیتے تو واقعی مان لیے جاتے ہیں, لیکن دوسرے دن آئے اس کے بعد کہا بیٹا نہیں کھانا. اتنے سل ورڈ بولا ہے, بڑھیا چلانے لگی, اتنا ورڈ بولنے کے لیے 24 گھنٹہ ویٹ کرائے. کہا ماں میں خود کھاتا تھا. محسوس کیا محسوس کریں. تو قول اور فعل میں تطابق, مطابقت, اکولی, یکسانیت, یہ اگر ہے تب جا کر کے اثر ہوتا, تب اثر ہوتا, تب قبول کرتے. اسی لیے اپنے تو اپنے الحمدللہ نبی پاک کو خیروں نے بھی تسلیم کیا, اور ایسی تسلیم کہ 1400 برس گزر گئے کہ ہر دن ایک نئی باتیں عالم وجود میں آ رہی ہے اور اچھائی کے اعتبار سے آ رہی ہے. اپنے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن غیر بدنام نہیں کر رہے ہیں. دھیان دیجیے گا, اپنے لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, ان کو وہ نہیں ہے, ان کو یہ نہیں, ان کو وہ نہیں, لیکن آپ دوسرے لوگ محمد اس بیسٹ ایک دم سب لوگ ایک دم مانتے ہیں. جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ مانتے ہیں بہت اچھے, جو کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ انکمپلیٹ ہے, کمال ہے. استغفر اللہ, یہ توفیق نہیں ہے, محرومی قسمت ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, تو چاہیے کہ تم میں سے چند لوگ ہوں, سب نہیں, وہ کریں دعوت الی الخیر کا کام اور خیر کا جذبہ لے کر نکلے اور پھر امر بالمعروف کریں, یعنی معروف بھلائی کا. اچھا یہاں پر ایک اور پوائنٹ دیکھیے. پہلا لفظ تھا خیر کا تصور, دوسرا لفظ تھا امر بالمعروف. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے پازیٹیو حکم دینا, یہ کیسا مطلب, اور نہیں عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے نگیٹو سے, جو جن پہلو سے نگیٹو پہلو جہاں پر ہے. تو اللہ پاک نے پہلے کہا خیر کا جذبہ, دوسرا کہا کہ امر بالمعروف, تیسرے نمبر پہ ہے اب آپ غور کیجئے کہ برائیوں سے روکنا. واقعی اگر بدعت, شرک, یہ ساری چیزیں برائیاں بھی ہے تو ابھی پہلے دو آپشنز موجود ہیں, ایک تو خیر کا جذبہ, پھر یہ کہ امر کا. تو سب سے پہلے پیار کا تو درس دو, سب سے پہلے پیار کا درس دو. ارے بٹھا تو لا کر نبی کے قدم میں, خدا کی قسم سارا شرک ختم ہو جائے گا. صحیح ہے, بٹھا تو لا کر کے نبی پاک کے قدم میں, کسی اللہ کے ولی کے قدم میں. اب آپ بیمار پڑتے تو کہاں, بٹھا تو لا کر ڈاکٹر کے پاس, اب اطمینان سے آپ بیٹھ رہتے, کل ہی ویٹ کرتے ہیں آپ. تو جو مرکز ہوتا ہے حصول شفا کا, وہاں نہ ہم کو حصول شفا تلاشیں گے. تو شفا کا جو مرکز ہے وہاں آپ بٹھا دو, اور امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شفا کا مرکز ہے, ایک دم طے ہے. لوگ انہی سے دور کرتے ہیں, کہاں سے خیر کا پہلو ہوگا, یہی. تو جو مرکز توحید ہے, جہاں شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے جو مرکز کو بنایا اللہ پاک نے, وہاں کو چھوڑ کو وہیں سے ایک دم بیکار. نبی یہ دعوت دیتے تھے, نبی یہ دعوت دیتے تھے, تو مطلب یہ کہ نبی دعوت دیتے تھے تو وہ دے کر کے چلے گا, اب ہم وہ کام کر رہے ہیں. ارے بے وقوف, نہیں, ایسا نہیں. نبی جو دعوت دیتے تھے, دعوت کا مرکز مصطفیٰ کی ذات پاک کو پہلے بناؤ اور سمجھاؤ ان کو کہ نبی کا تصور کیا تھا, ان کا خیال کیا تھا. ارے خدا کی قسم, دعوت کی اب ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود داعی بن جائے گا. دعوت کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود داعی بن جائے گا. کیوں, وہ مرکز پا لیا ہے. اب پانی میں شکر جانے کے بعد وہ نہیں کہے گا کہ میں میٹھا ہوں گا. ارے شکر پہنچ گیا ہے, وہاں تک حلول کر گیا ہے. تو اب نبی کے قدم میں آنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشرک ہو. مصطفیٰ کا قدم توحید کا مرکز ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ توحید کا مرکز ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت مصطفیٰ, مرکز مصطفیٰ, مرکزیت جو مصطفیٰ کو حاصل ہے وہاں پہنچائیے. تو خیر کی دعوت دے, خیر کی دعوت دے. اشارہ کریں گے تو تفسیر ابن کثیر, تفسیر خیر مطلب یہ کہ فخر الرازی میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. بس ایک لفظ بتا دوں کہ خیر کی طرف پہلے بلائیں, خیر الورا. اب تو محسوس کرو, خیر کی طرف. امر بالمعروف خیر ہے کہ نہیں, امر بالمعروف خیر ہے کہ نہیں, نماز کی طرف بلانا, حج کی طرف بلانا, زکات کی طرف بلانا, سب خیر ہے. ماں کے قدم کی طرف بلانا خیر ہے نا. لیکن پھر جب امر بالمعروف کی طرف بھی بلانے کا حکم ہے, نہیں عن المنکر کا بھی حکم ہے, تو یہ دونوں میں تو خیر کا خیر ہی خیر ہے. یہ پھر الگ سے یہ خیر کیوں, یہی ہے اشارہ. محبت کی اگر ادا سے سنیں تو یہ خیر سے مراد آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کو سمجھا دو, امر بالمعروف آ جائے گا. مصطفیٰ کو سمجھا دو, نہیں عن المنکر آ جائے گا. کیونکہ یہی وہ در ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں کوانٹٹی کا پہلو نظر آ رہا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوالٹی نظر آ رہی ہے, کوالٹی نظر آ رہی ہے.
وہاں ارے ید بیضاء عصائے موسیٰ ہے، اب یہ ہے وہ ہے، یہ کرے تو یہ ہوتا ہوتا. ارے مصطفیٰ جاتے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خالد ایسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ بولتے نہیں تھے، چہرہ اٹھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتائیے تو وہاں کہتا تھا مولا اے موسیٰ تیرے جیب میں کیا ہے اس کو نکال، جا کر کے اژدہا دوڑتے ہوئے اس کو سب کو کھا لیں گے، کہنا پڑتا تھا. اور یہاں کہا نہیں گیا، چہرہ اٹھاتے تھے جو ادھر جو اسلام میں لاتے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن یہی ذکر، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے. یہ تصور تو سب سے بڑا مرکز امت محمدیہ کے لیے خاص طور سے دعوت سمپل انداز میں، خالی دعوت تبلیغ یہ سب بولے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. دعوت کا جو صحیح کانسیپٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ایک دم چھوٹے ملیٹریوں کو ہمارے گھر میں آئے تو کہاں سے گولیاں تو یہ سب ملتی، ان کے پاس جہاں کہاں کیا ملتا ہے ان کے مرکز میں رکھے رہتے، کہاں سے ان کو ملتا، کہاں جا رہے ہو آپ، وہ سامان کہاں ملتا، ذرائع کہاں ملتا، اسباب کہاں ملتے، لڑنے کے ہتھیار کہاں ملتے، تب نہ جا کر کے وہ ملٹری وہ سامان لے کر جائے گا. رکا تو ایک مخصوص مقام ہوتا ہے کہیں سے جانے کے لیے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو پھیلانے اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک دم مرکز ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے. اب اگر دعوت سیکھنا بھی ہو تو در رسول چاہیے، دعوت لینا بھی ہو تو در رسول چاہیے. غرض ہے کہ جو کچھ بھی امر بالمعروف سے تعلق رکھے یا نہی عن المنکر سے تعلق رکھے اس کا مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کا مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اے مومنو اللہ کے رسول میں آئیڈیل چھپا ہوا، اللہ کے رسول میں آئیڈیل چھپا ہوا. لوگ ان کو چھوڑ دیتے اے رسول اللہ کا ہم کام کر رہے ہیں. ارے مولانا کیا بتائیں، بہت تکلیف ہوتی ہے آج کل وہ جو پڑھ رہا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے. ہر انبیاء کرام کا یہی تصور تھا. مولانا صاحب لکھ رہے ہیں آپ کے مولانا جن کو آپ یہاں حضرت بولتے ہیں، حضرت جی مولانا ابو العلا مودودی. سید کبھی بھی کوئی گستاخ رسول سید نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں آیا کہ لا تقولوا للمنافق سیدا، کسی بھی گستاخ رسول کو سید مت کہنا، کیونکہ اگر وہ سید ہو گئے تو اللہ کو تم ناراض کر دیا تم نے اگر تم نے گستاخ کو سید کہا تو. اب آپ غور کیجئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کو اللہ پاک نے پسند فرمایا. اس کا یہ امتیازی پہلو کس کے ساتھ خاص ہے؟ آپ کے نبی اور ہمارے نبی کے ساتھ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے امت محمدیہ ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا. لیکن آپ جائیے مولانا ابو العلا مودودی کے حوالے سے اسی کی تفسیر دیکھ رہا تھا، ہر نبی کا یہی کام تھا کہ وہ اسلام کو پھیلائے. یہ بتائیے تو. اور وہ اسلام کا لغوی اور ڈکشنری معنی کے اعتبار سے وضاحت کر رہے ہیں. اسلام کا ڈکشنری معنی کہ اسلام مانے ہوتا ہے جھکانا، اسلام مانے ہوتا ہے سب لوگوں ہونا، اسلام مانے یہ ہوتا ہے. اس لیے ہر نبی کا کام تھا اللہ کی بارگاہ میں جھکانا، تو ہر نبی کا مذہب اسلام تھا. کیا ہے اس سے آپ بتائیے کہ رسول پاک کی خصوصیت سمجھ میں آئے گی، دین محمدی کی خصوصیت سمجھ میں آئے گی. ہاں یہ ہے ذات مصطفیٰ سے تنفر، یہ ہے تنفر. ذات رسالت سے نفرت کی بیج یہیں پر. اگر مذہب اسلام ہوتا بھی، توجہ دیجیے، مذہب اسلام ہوتا بھی تو خصوصیت یہاں تلاشنی چاہیے کہ وہاں کا مذہب کچھ اور تھا، یہاں کا مذہب کچھ اور ہے. کچھ نہ کچھ تو ایڈیٹنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں خصوصیت مصطفیٰ نظر آئے، خصوصیت مصطفیٰ نظر آئے. کیونکہ ان کو اخص الخصائص، اخص الخواص مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا گیا ہے. تمام خوبیوں کے حاملین بے شک ہیں. حاملین توریت کو دیکھیں، حاملین انجیل کو، سب کو دیکھیں. قرآن حدیث، قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی سب ہے. ہم تو حق مانتے ہیں لیکن کبھی بھی ذکر کرتے ہیں کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے عمل کرو، انجیل میں یہ لکھا ہوا عمل کرو. وہ اللہ کے کلام کی بنیاد پر اگر امت کو عمل بتانا مقصود ہو تو پھر توریت کا حوالہ دینا چاہیے کبھی نہ کبھی. لیکن نہیں، خصوصیت مصطفیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے وہ سب گرچہ اس میں بھی ذکر رہے شریعت محمدی کا بھی، لیکن نہیں ہم اس کو ایڈ کریں گے اس میں، اس کو اس میں ایڈ نہیں کریں گے. توریت اور انجیل کے احکام کو ہم قرآن میں ایڈ کریں گے اور قرآن کو ہم اس میں ایڈ نہیں کر سکتے تاکہ خصوصیت مصطفیٰ سمجھ میں. یہ ہے اصل پہلو. اب ایک دم ایسے خلط ملط بول دیے تو نہیں، یہ تخصص سمجھ میں نہیں آتا. پھر آپ کو خیر امت کا جو اعزاز ہے یہ بھی آپ کہہ دیجئے کہ جب سارے انبیاء کرام کا مذہب اسلام تھا تو سارے انبیاء کرام کی امت اکول ہے، تو پھر تم خیر امت کا پہلو ہی ختم ہو گیا. کیوں کہ آپ کو جو خیر امت کا اعزاز ہے آپ کو خیر خلق نہیں کہا گیا ہے. نوٹ کرنا جو آپ کو خیر امت کہا گیا ہے، اور امت کا ورڈ نبی کے لیے یوز ہوتا ہے. خیر امت کہا گیا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب آپ کو نبی کو دیکھتے ہوئے خیر کہا گیا ہے، خلق کو دیکھتے ہوئے خیر نہیں کہا. کیا بات، جملے پہ غور کریں. تو خصوصیت آپ اپنی ختم کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی خصوصیت کو ختم کرنے کے بعد.
اس کو سمجھ میں نہیں آتی. علم کو اللہ پاک ہمیشہ عقل سے زیر رکھے, عقل کو ہمیشہ علم پر حاوی رکھے. 4 دعا رسول پاک نے کی ہے. اے اللہ, توجہ دیجیے, بڑی اچھی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو دوسروں کے لیے نفع بخش نہ ہو. علم سے پناہ, دیکھ رہے ہیں, علم سے پناہ یعنی عالم ہونا طے ہے, ایسا علم جو دوسروں کو خلق ملک میں ڈال دے, مشکوک شبہات کی دنیا میں ڈال دے, ایسے علم سے. ومن ذکر لا یخشا یا ومن قلب لا یخشا, ایسے دل سے جو ڈرے نہیں. ایسے دل سے, دل کو مانا وہاں پر بھی رسول نے, لیکن نہ ڈرنے والا دل. اور ایسی زبان سے, جس زبان میں, جو زبان ذکر الہی میں مرطوب نہ ہو, ذکر الہی میں رطوب اللسان ہو, ذکر الہی میں تر نہ ہو. ومن دعوت لا تستجاب, اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کر مولا, تو ایسی دعا زبان سے نکلے گی. دیکھا یہ 4. اور آخر میں کہا اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع. اے اللہ, ان 4 سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. بات یہاں پر علم کی تھی. تو علم کی 2 کوالٹی ہوتی ہے. علم جو ہے قرآن حدیث سب کو علم کہا گیا, لیکن علم نافع اور علم غیر نافع. علم نافع اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے مقبولیت کا اس کو پروانہ دیا, اور علم غیر نافع کو کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اسے علم سے. اب بتائیں, میں پناہ مانگتا ہوں. ارے یا رسول اللہ, غیر نافع پہلو تو ہر طرح سے آپ سے دور ہونے کے لیے ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے, لیکن امت کو ایک ذہن دیا ہے کہ ہر علم اور ہر تحقیق پر بھروسہ نہیں کر لینا, دیکھنا کہ یہ نافع ہے یا دیکھنا کہ یہ نافع ہے یا. تو یہ پہلو ہمیشہ رکھیے. آج کی اس خصوصی آیت کریمہ سے ایک عظیم الشان آیت کریمہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت اللہ یا دعوت کا جو پہلو ہے وہ سب سے پہلو جذبہ خیر ہے, اور جذبہ حصول خیر کے ساتھ اگر کریں گے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دنیا میں جانے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور ایسوں کو اللہ پاک نے کہا اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب, فلاح والے یہی لوگ ہیں. آگے اللہ فرماتا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات. جملے پہ غور کریں, جاءهم البینات. اور سنو, ایسے لوگوں کی طرح مت ہونا جو بٹ جاتے ہیں. جملے پہ غور کریں, ایسے لوگوں کی طرح مت ہونا. آپ جو ہے ابھی دیکھیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر جا کر آپ یہاں مسجد سے نکل جائیں اور کہیں کہ ہم میں اتحاد نہیں. اللہ کے بندے, ہم سب تو اتحاد سے بیٹھے ہوئے تھے, باہر جا کر کے تم نہ الگ ہوئے. الگ ہونے والا کہہ رہا ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں. یہ کون سی بیوقوفی. یہ دیکھیے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر اجتماعیت کا پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں میں چند لوگوں کو متعین کرو, ان کو فقاہت سکھاؤ, ان کو جذبہ حصول دو, ان کو جذبہ خیر دو, اور وہ پھر امت میں دعوت کا کام کریں. یہ تھا, یہ یونٹی اور اتحاد کا پہلو تھا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ولا تکونوا کالذین, ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو بٹ جاتے ہیں. بٹنے کا تصور بتاؤ. اب سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10, 11, 12 میں آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن نبطل ایک نامی ہے, پارہ نمبر 28 میں. عبداللہ ابن نبطل نامی, وہ رسول پاک کی محفل میں بھی بیٹھتا, یعنی صحابہ کرام کی مجلس میں بھی بیٹھتا, اور اس کے بعد یہودیوں کے پاس بھی جاتا. اب یہودیوں کے پاس جاتا تو یہاں جو بھی پرسنل بات بھی ہو جاتی ہے, واضح مصطفیٰ نصیحت مصطفیٰ میں جو پرسنل بات ہوتی ہے وہ جا کر کے اس کو جاسوسی کے طور پر, جاسوسی جس میں شر کا پہلو ہوا کرتا. توجہ دے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل باتیں بھی جا کر کے یہودیوں کو کہا کرتا تھا. ہاں ٹوپی جو سب بیٹھا ایک دم صحابہ کرام میں بیٹھا رہتا, تو اب کیا ہے دیکھیے گا. اس کے بعد رسول پاک صاحب سب جانتے تھے, دیکھتے تھے, ہنستے بھی تھے. ایک دن جو ہے آیت کریمہ جب اتر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ جب سنایا تو دیکھیے آج اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اگر کسی کو بھی چاہے واقعی اگر آپ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے, تو سب سے پہلے آپ سامنے والے کو دیکھیں گے, اگر واقعی وہ معظم ہے سب پہلے کہیں گے کہ آپ نے سنا ہے, یہ جملہ بولیں گے. آپ یہ نہیں کہیں کہ نہیں قسم خدا کہ میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, میں ویسا نہیں. آپ ایسا نہیں, سنا ہوا بول رہے ہیں, وہ یہ نہیں فتوا نہیں دے رہے ہیں آپ کے اوپر. تو اب آپ غور کیجیے, ایسے ہی کہا گیا. کیا کہا گیا دیکھیے کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم. دیکھیے نہ وہ یہودی کی طرف مکمل ہے اور نہ صحابہ کی مجلس کے لائق مکمل ہے. یہاں بھی بیٹھ رہے ہیں, مصطفیٰ کی بات سن کر پرسنل آ جا کر کے بول رہے ہیں جو کیا کیا مصطفیٰ کر رہے ہیں, کیسے کرنا چاہیے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے, جنگ کے لیے, یہ سب وہ بھی جا کر کے بول رہے ہیں یہودیوں کے پاس. تو رسول پاک نے آیت کریمہ سنائی تو اب کیا کہا دیکھیے یہاں پر جملے میں, نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں, ویحلفون علی الکذب, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں, جاسوسی کیا ہی نہیں ہے. اور آپ کو یقین نہیں ہے, چلیے جن کے بارے میں بول رہے ہیں نا ان کو بھی لا کر کے بولتا ہوں, وہ بھی قسم کھائیں.
آج بھی آپ سعودی عرب جائیے، اللہ پاک آپ کو حج کی سعادت دے، سعودی عرب کو نہ دے، حج کی سعادت دے. وہاں جائیے آپ تو موبائل وغیرہ کچھ بھی خریدنے جائیں گے نا، چونکہ میں موبائل خریدوں اس لیے موبائل بھی پہ آیا تو خریدے واللہ ہاں 30 ریال لاکھ سے بول، ارے میں تو بولا ہی نہیں آپ کو کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، کیا بول رہے ہیں. میں پوچھا کہ تکت کتنا دام ہے، عربی میں پوچھا کتنا دام ہے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس کے دام اتنے ریال ہیں. اتنا لمبا بولنے کی کیا بات ہے اتنا. تو آج بھی تم جھوٹی قسمیں کھانے والے موجود ہیں، دیکھیے گا. تو یہ بھی قسم کھائے کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بلاتا ہوں جس کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں کہ میں وہاں جا کے بولتا ہوں، تو یہودیوں کو بھی لے کر آ گئے اور وہ سب مل کر کے قسم کھائے. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مسکرا کر کہتا ہے وہم یعلمون، 100% یہ بھی جان رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں 100% یہ بھی جان رہے ہیں کہ وہم یعلمون. اور اس کے بعد غضبناک انداز میں اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. اے حبیب سنا دیجیے، اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اب یہ محفل مصطفیٰ میں نہ بیٹھے. اب جب یہ سنایا تو اب پھر مگرمچھ کی طرح رونا دھونا پھر ابھی رسول پاک ابھی بھی ڈر، ابھی بھی تو اندر سے یہ الٹا پلٹا کر رہا ہے. ارے اللہ اتار رہا آیت، میں نہیں اتار رہا ہوں. ایسا ایک دم بول رہا اللہ تعالیٰ اتار رہا لہم عذاب انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل کرتا. قسم کو اپنی ڈھال بناتے تھے، قسم کو اپنی ڈھال بناتے تھے. یہ قسم کھا لیں گے تو مان لیں گے ایسا نہیں، آئی شفت نہیں ہو رہے، قسم کو ڈھال بناتے. تو عبداللہ ابن نبطل ایسے ہی تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. تو جماعت سے نکل کر کے کوئی عمل کرنا یا دین کی بات کرنا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دعوت کا کام نہیں ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے نکل کر کے ٹوپی جو صاحب گا کر کے ایک دم بہترین سے، اب پھر اختلاف کیوں ہو رہا؟ صحابہ خود پریشان تھے، ارے ہم سب بیٹھے رہتے مصطفیٰ کے بارے میں کتنی اچھی باتیں ہوتی ہے، پھر ان باتوں کو دوسرے طریقے سے کیوں پیش کیا جاتا؟ وہی بات دوسرے، ارے جب وہ کوئی ہم میں سے کوئی بولے ہی نہیں تو بات کیسے چلی گئی؟ ایسا ہوتا ہے. اب ہم نے تقریر میں کہا کہ بیان حرام ہے اور آپ جا کر وہاں بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب بولے پیاز حرام ہے. عجیب بات ہے. ارے اس قسم کی حرکتیں کیسے ہو رہی؟ تو صحابہ بھی پریشان ہوتے تھے. ایسے ہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو جمعیت سے نکل کر کے تفرقہ بازی کرتے ہیں. جمعیت سے پہلے خود تھے ایک بہترین محبت کی لڑی میں پروئے ہوئے، پھر جا کر کے باہر ادھر ادھر کی بات کرے. نہیں سمجھے تو سمجھو نہ آ کر کے، تم کو سمجھ میں نہیں آئے، اس الٹا ایکسپلین کرے جا کر کے. واختلفوا من بعد ما، اور واضح نشانیاں خود ذات محمد پر، سراپا ذات محمد جو نبی خدا کی ایک زبردست نشانی بن کر آئے، ان کو دیکھ کر کے نہ سمجھ کر واختلفوا اختلاف کر بیٹھے. اولئک لهم عذاب عظیم. ان کے لیے اب میں محبت کا نہیں زوردار ترجمہ کرو، عظیم عذاب ہے، عظمت والا عذاب ہے. جسے بولتے ہیں نا حضرت، دیکھیے اب ہمیں بھی بولتے ہیں حضرت، تو ہم بھی بول رہے ہیں حضرت، تو ناراضگی میں بھی حضرت کا بڑا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ پاک یہی پر عذاب عظیم، ارے مصطفیٰ کے خلق کو کہا خلق عظیم، دیکھ رہے ہیں وہ عظیم، وہاں بھی کہا عظیم، یہاں بھی کہا عظیم، یہاں غصے میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو عظمت سمجھتے. 25 نمبر 25 میں تو ایسا ہے کہ آپ نے دیکھے گا تو مزہ آ جائے گا سن کر کے وہ آیت کریمہ. ذق انک انت العزیز الکریم، ذق آیت نمبر 49 سورہ دخان میں. ایک دم وہی انک انت، چکھ، ذق میں ذائقہ لے، ذق چکھ، انک انت العزیز الکریم، بڑی عزت اور بڑی کرامت کا تو اپنے آپ کو حامل سمجھتا تھا. مطلب عزت کا جملہ استعمال، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو عزیز بھی ہے اور کریم بھی ہے. کس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ دشمن مصطفیٰ. بے شک تو عزیز ہے اور کریم ہے. تو یہاں پر یہ توہین کے لیے، ذلت کے لیے عزیز اور کریم ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا. ہاں تانا، تو تانا دینے کے لیے. اب ذرا سنیے ایک آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ جو اس آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 105 تک ہو گیا، آیت نمبر 110 دیکھیے. اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی، یہ دونوں کا حوالہ یاد رکھیے گا زندگی بھر تک. تفسیر ابن عباس من تنویر المقیاس، یہ پڑھے ہیں ابن عبداللہ ابن عباس، نیٹ پر بھی یہ تفسیر موجود ہے. لیکن میرے پاس تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بات، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے خوبصورت نظر آئیں گے اور کچھ چہرے خوبصورت ہو کر بدصورت نظر آئیں گے. اب اس کی تفسیر سنیے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے حالانکہ خوبصورت ہوں گے. أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمان، ہاں أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
کیا تم نے لیکن وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے اللہ پاک کہے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ دیکھیں ایمان کے بعد، صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھنے والا وہ کافر تو ہو نہیں سکتا، تو اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو سن اب چکھ عذاب کو، بدلہ اس کا جو تم نے کفر کیا۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، یہ اس کی تفسیر بتانا ہے، لیکن جن کے چہرے خوبصورت ہوں گے ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جملے پہ غور کریں، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، دل مصطفیٰ میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، رحمت خدا تو مصطفیٰ ہے نا، تو اللہ کی رحمت میں ہونے کا مطلب دل مصطفیٰ میں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غلاموں کو مصطفیٰ نے فراموش نہیں کیا۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی سنیے آپ کہ وَأَمَّا الَّذِينَ جن کے چہرے خوبصورت ہوں گے، پوچھا گیا ان سے مراد کون ہے، تو صاف فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، یہ جملہ ہے عربی کا، تفسیر قرطبی میں دیکھیے آپ۔ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کہاں لے آئے، اہل السنت یہ جملہ ہے کہ جن کے چہرے پاکیزہ ہوں گے، وہ کالے ہوں گے لیکن نبی کی غلامی کی وجہ سے خوبصورت نظر آئیں گے، ان کے چہرے خوبصورت نظر آئیں گے، اور وہ کون ہے، گروہ کا تعین کر دیا، ہم اہل السنہ، وہ اہل سنت ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، ہم سب کو اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری میں صحابہ کرام کے عظیم الشان اس دعائے پاک کی برکت سے اور اس عظیم الشان تفسیر کی برکت سے شامل فرمائے۔ یا اللہ ان کی غلامی میں ہم سب کا حشر ہو، ہم سب کی زندگی ہو جب تک ہے، پروردگار ہم سب کو اپنا اپنے حبیب کا، صحابہ کرام کی غلامی، جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں مولا ان کے آئینے میں ہم سب کو جینا نصیب فرما، ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے مولا، جو زندہ ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول کر لے، سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم